اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن الله عز وجل فطمها وفطم محبيها من النار۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء، مشائخ، بزرگان دین اور خصوصاً جماعت اہل حرم کے سربراہ حضرت علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب اور دیگر تمام قادرین اور وہ تمام دوست جنہوں نے آج کی اس انتہائی بابرکت، انتہائی معنوی، روحانی محفل کا اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، آپ سب کی خدمت میں میں تہہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو کہ ہمیں اہل البیت خصوصاً پنجتن پاک کی بارگاہ سے ہمیشہ پوچا چینی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس ہستی کے حوالے سے آج اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ ہستی میرا عقیدہ یہ ہے کہ روح کائنات کی روح ہے۔ نبی کریم کی ذات اقدس کائنات کی روح ہے۔ اگر نبی کریم کی ذات اقدس کو کائنات سے الگ کر دیا جائے تو کائنات کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی کریم کی زندگی میں روح نبی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ غور کیجئے گا ان احادیث پر جنہیں اہل سنت اور اہل تشیع نے معتبر اسناد سے نقل کیا ہے، اور ان کو آیات قرآن کریم کے تناظر میں اس کا مطالعہ کیجئے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی کریم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر جملہ وحی الہی کا ترجمان بھی ہے اور کائنات کی حقیقتوں کو بیان کرنے والا بھی۔ ہم کہتے ہیں نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم جو کچھ بھی کہیں، جو کچھ بھی کریں، سب کچھ اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے ہے، اور نبی کریم کا ہر فعل اللہ کا فعل ہے، ہر قول اللہ کا قول ہے، اور ہر اشارہ اللہ کا اشارہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم اللہ کے ترجمان ہیں۔ تو جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں نبی کریم، ابھی میرے سموخ سید بھائی ہیں، میرے بہت عزیز بھائی ہیں، انہوں نے رشتوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی، میں تھوڑا سا اس سے آگے کی بات کروں گا کہ نبی کریم نے یہ فرمایا نا، اور یہ حدیث شیعہ نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ روایات کہتی ہیں کہ فاطمہ کا نام منتخب ہے اللہ کی طرف سے، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطمها وفطم محبیها من النار، اللہ نے فاطمہ کو بھی اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو بھی آتش جہنم سے نجات دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اسلام کا انتخاب ہوا ہے۔ آپ ولادت فاطمہ کی طرف بھی دیکھیے، تاریخ اور تاریخ نویسوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ 3 دن
گھر میں بند رہے، نہ کسی سے ملے، نہ کسی سے، بلکہ 40 دن معذرت کے ساتھ 40 دن آپ نے گوشی تنہائی اختیار کی، اور اس گوشی تنہائی کے دوران عبادات میں مصروف رہے، اور ان عبادات کے بعد 40ویں دن یا 40 دن گزرنے کے بعد فرشتہ نازل ہوا بہشت کا میوہ لے کر۔ نبی کریم نے اپنے گھر کے دروازے بند کروا دیے، جبکہ نبی کریم کی سیرت میں یہ نہیں آیا۔ نبی کریم کی سیرت میں یہ ہے کہ جب کبھی کھانے کا وقت ہوتا تھا دروازے کھول دیتے تھے تاکہ کوئی بھی آئے اور شریک ہو، لیکن وہ دن ایسا تھا جب نبی کریم نے دروازے بند کروا دیے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو بہشت سے کھانا آیا ہے یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے، اور اس کے بعد اس میں سے تناول فرمایا، جو باقی بچا وہ فرشتہ لے کر واپس چلا گیا، اور اس کے بعد پھر اس بہشتی کھانے کے نور سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کو خلق کیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، فاطمہ کا وجود اللہ کی نگاہ میں کتنا عظیم وجود ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس کو لکھا ہے کہ چونکہ حضرت ختمی مرتبت ختم الرسول ہے، آپ کے بعد پھر کسی نے نبی بن کر نہیں آیا، آپ کی زندگی کو اسوہ کامل ہونا چاہیے اور ہے بھی، لیکن بعض زندگی کے پہلو ایسے ہیں جہاں پر ایک مرد معاشرے کی آدھی آبادی یعنی خواتین کے لیے نمونہ کامل نہیں بن سکتا، چونکہ خواتین کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو مردوں سے مختلف ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو وہ بیٹی عطا کی جو کار رسالت میں آپ کی ممد اور معاون بھی تھی، شریک بھی تھی، مددگار بھی تھی، اور اس کے لیے اللہ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا تاکہ اس عمل میں نمونہ بن سکے، اور نبی کریم کے ساتھ امت کے یا دوسرے لفظوں میں بنی نوع انسان کے تمام طبقات کے لیے دونوں نمونے کا رول ادا کریں، اسوہ بن کر دکھا دیں اور بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی اور معراج انسانیت کے اس سفر میں کس طرح سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جب ہم نبی کریم کی اس بیٹی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کے وجود کو خلق کرنے کے حوالے سے خاص اہتمام فرمایا تھا۔ رسول اللہ کی وہ احادیث میں کچھ احادیث نقل کر کے لایا ہوں، لکھ کے لایا ہوں، تاکہ آپ بھی استفادہ کر سکیں اور ہم بھی ان نورانی احادیث سے اپنی روح کو منور کر سکیں۔ فاطمہ الزہرا کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ عز وجل یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضا، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی خوشنودی سے اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ما رأیت، یہ حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ شبیہ رسول نہیں دیکھا۔ شبیہ رسول ہے فاطمہ الزہرا، کس لحاظ سے؟ کلاما و حدیثا، گفتگو کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، جب کبھی فاطمہ داخل ہوتی نبی کریم کی بارگاہ میں، رحب بها، نبی کریم کھڑے ہوتے، رحب بها یعنی چند قدم آگے بڑھتے استقبال کے لیے، اپنی جگہ کھڑے نہ ہوتے، کھڑے ہوتے اور اس کے بعد چند قدم آگے بڑھتے اور آگے جانے کے بعد پھر ہاتھ تھامتے، وقام الیہا، کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے، مرحبا کہتے، فاخذ بیدہا، اور آپ کا ہاتھ
بی بی کے ہاتھوں میں ہوتا، ہاتھ کو تھامتے، فتقبلها، اور اس کے بعد بوسہ دیتے اس بیٹی کا، واجلسها فی مجلسہ، اور اس کے بعد لا کر خود اپنی اس نشست گاہ میں جہاں پر خود تشریف فرما تھے بیٹی کو بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں وکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیشہ ایسا ہوتا، پہلا رویہ بھی ہمیشہ استمرار کی دلیل، اور دوسری روایت میں بھی اسی طرح اشارہ کہ ہمیشہ ایسا تھا کہ اذا دخل علیہا، جب کبھی نبی کریم داخل ہوتے فاطمہ کے گھر میں، رحبت بہی، بیٹی اٹھ کھڑی ہوتی، چند قدم آگے بڑھتی، استقبال کرتی ہوں، وقامت الیہا، کھڑی ہوتی استقبال کرتی ہوں، فاخذت بیدہ، اور ان کا ہاتھ تھامتی، فقبلت، اور بوسہ دیتی، ہاتھوں کو بوسہ دیتی، واجلستہ فی مجلسہا، اور لا کر اپنی جگہ بٹھاتی، خود سامنے بیٹھ جاتی۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سیرت اور سنت گویا اللہ کے کلام کی ترجمانی ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی کام نبی نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کا عمل بھی ایسا ہی ہے، گویا نبی کریم اس عظیم بیٹی کے مقام اور مرتبے کو بتا رہے ہیں اس زمانے میں جب بیٹیوں کی نسبت ہی اس معاشرے کے اندر ایک منفور اور قابل مذمت نسبت تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، بیٹی ہونا اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہے۔ انسان کامل مغلوب جذبات نہیں ہوتا، اپنے جذبات کے نیچے نہیں ہوتا، بلکہ خود اپنے جذبات پر حاوی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے پدرانہ شفقت تو یہ زیادتی ہے، پدرانہ شفقت نہیں ہے، مقام کا بیان ہے۔ اس لیے کہ پدرانہ شفقت سے مغلوب آپ ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں، لیکن وہ معصوم علی الاطلاق ہستی جو کائنات کی روح ہے اور افضل البشر ہے، وہ چونکہ انسان کامل ہے اور اپنے اس کمال میں تمام انسانی صفات میں اپنے معراج پر ہے، لہذا وہ مغلوب جذبات نہیں ہے، وہ مغلوب عاطفہ نہیں ہے، وہ عواطف کے نیچے ایسا نہیں ہے کہ عاطفے کی وجہ سے کوئی کام انجام دے، بلکہ اپنے اس کمال کے مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے ان کا عمل، ان کا ہر کام اور ان کی ہر گفتگو وہ ہے جو اللہ کی مشیت بھی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہے۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے یہ فرمایا کہ نزل ملک من السماء، آسمان سے ایک ملک، ایک فرشتہ اترا، فاستأذن اللہ ان یسلم، اس نے سلام کیا، اللہ کی طرف سے سلام بھیجا، علیہ، مجھ پر یعنی رسول کریم پر، ولم ينزل قبلها، یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا، فبشرنی، اور اس کے بعد اس نے مجھے بشارت دی، فرمایا اس فرشتے نے عرض کیا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام مستورات اور تمام خواتین کی سردار ہے۔ تمام خواتین میں حضرت آسیہ بھی شامل ہیں، تمام خواتین میں وہ تمام خواتین شامل ہیں جو انبیاء کی زوجات تھی، انبیاء کی مائیں تھی، اور نبی کریم نے یہاں پر استثناء نہیں فرمایا، فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جو بھی خاتون ہوگی سب کی سردار کون ہوگی؟ بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ ہستی، وہ خاتون جو سیدۃ نساء اہل الجنہ اور جن کے بیٹے سیدۃ الشباب اہل الجنہ ہے،
جنت کے جوانوں کے سردار جن کے بیٹے ہیں، جنت کی خواتین کی سردار جو خود ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی کان اذا سافر، جب کبھی رسول اللہ سفر پر جاتے آخر الناس به عہدن، آخری فرد جس سے ملاقات کرتے وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہوتی، یعنی کوشش کرتے کہ سب سے آخر میں جس عزیز ترین فرد سے ملاقات کر کے نکلے۔ آپ کو پتا ہے کہ عزیز ترین فرد سے سب سے آخر میں ملاقات ہوتی ہے تاکہ آخر تک اس کی معیت رہے، ہمراہی رہے، ساتھ رہے۔ آخری فرد بی بی فاطمہ الزہرا ہوتی۔ وَإِذَا قَدَّمَ مِن سَفَرِهِ، اور جب اپنے سفر سے واپس آتے كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ عَهْدًا بِهِ فاطمہ، جس شخصیت سے سب سے پہلے جا کر ملاقات کرتے اور اس کا ہاتھ تھامتے، اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتے۔ حضرت حذیفہ کی روایت بھی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابی عمیر نے یہ روایت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ دخلت مع علی بن ابی طالب علی عائشہ، میں اور حضرت علی بن ابی طالب ام المومنین عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ فسألت، میں نے پوچھا کہ ام المومنین، اے نبی کی زوجہ، ای الناس کان احب الی رسول اللہ، بنی نوع انسان میں ای الناس، کون ایسا ہے جو سب سے زیادہ نبی کو محبوب ہے؟ فرمایا حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا قالت فاطمہ، فاطمہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی کو محبوب تھی۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا ومن الرجال، اور مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرماتی ہے کہ قالت بعلها، فاطمہ کے شوہر علی بن ابی طالب مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، اور آخری حضرت ابی ہریرہ سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم سے میں نے یہ بات سنی کہ نبی کریم فرماتے تھے قال اول شخص يدخل الجنہ، وہ شخص جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ہے فاطمہ بنت محمد، فاطمہ نبی کی بیٹی، روئے زمین پر اول خلقت سے آخر خلقت تک آنے والے تمام انسان کے درمیان سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہستی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اسی طرح سے حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خیر النساء امتی فاطمہ بنت محمد، نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین خاتون فاطمہ بنت محمد ہے۔ جب آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آپ نے نبی کریم کی اس عظیم ترین بیٹی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں سلام کرنا ہے، ان کی معرفت کو عام کرنا ہے، ان کی محبت کو عام کرنا ہے، تو گویا آپ نے بہت بڑی عبادت کی بنیاد رکھی ہے۔ سننے والے بھی اس عبادت میں شامل اور انعقاد کرنے والے، کرسیاں سجانے والے، اس تمام تر انتظامات کا اہتمام کرنے والے، سب کے سب اس عبادت میں شامل، اس لیے کہ یہ کام وہ ہے جو نبی کریم کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آج جس طرح سے دشمنوں کی یلغار ہے، جس طرح سے داخلی اور خارجی قوتیں امت مسلمہ کو باہم نبرد آزما کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ قوتیں جنہوں نے شیعہ اور سنی کے نام پر اور اہل سنت کے درمیان بھی مختلف فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرنے کی کوشش کی ہے، اور حالیہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایسے موقع پر، ایسی سرزمین میں اس طرح کی محفلیں جہاں پر امت کی وحدت کا پیغام جائے، جہاں پر اہل بیت نبی اور نبی کریم کے مقدس ترین صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کیا جائے،
نبی کریم سے منسوب ہر چیز کے احترام کو اجاگر کیا جائے، دین کی روح کو بیان کیا جائے اور دین کی روح کو کچلنے والوں سے اپنی نفرت اور اپنی بیزاری کا اظہار کیا جائے، اس سے بڑھ کر عبادت کی محفل کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس کے نتیجے میں امت زندہ ہوتی ہے۔ آج امت بہت بڑے امتحان کا سامنا کر رہی ہے۔ فرقواریت بہت بڑا امتحان ہے امت کے لیے، جو آج دشمنوں کی یلغار ہے امت اسلامی کی سرزمینوں پر۔ ذرا غور کیجئے گا اپنے ارد گرد، جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، کہیں پر داعش کے نام سے، کہیں پر النصرہ کے نام سے، کہیں پر القاعدہ کے نام سے، کہیں پر طالبان کے نام سے، اور کس دین کی ترویج ہو رہی ہے؟ ایک ایسے دین کی جس میں گلے کاٹے جاتے ہیں، ایک ایسے دین کی جس میں سینے چیرے جاتے ہیں، ایک ایسے دین کی جس میں کان، ناک، اعضاء و جوارح کو کاٹا جاتا ہے۔ کس کے اعضاء و جوارح کو؟ مسلمان کے۔ نبی کریم کی سیرت کیا تھی؟ کافر کو بھی اس طرح سے نہ کاٹو۔ اب میرا سوال ہے کہ یہ جو سیرت بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ کون سا دین ہے؟ نبی کریم کا یا پھر ابو جہل کا؟ یہ جو سینے چیر کر، کلیجہ نکال کر، چباتے ہوئے ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ مسلمان مجاہد ہیں، تو یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ اسلام کا جہاد ہے یا پھر کفر کی ترویج کا جہاد ہے؟ یہ اسلام کی بقا کی جنگ ہے یا اسلام کو مسخ کرنے کی جنگ ہے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو ہمیں آگاہانہ طور پر نبی کریم، ان کی آل، ان کے مقدس اصحاب، ان سب کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہم کس دین کو اپنا رہے ہیں اور کس دین کی ترویج کر رہے ہیں۔ ہم نے بتانا ہے دنیا کو کہ جس دین کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اس دین کا نبی کے دین سے، قرآن کے پیش کردہ دین سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کا دین جہاں پر امن کا، محبت کا، پیار کا دین ہے، وہیں پر دینی اقدار اور ویلیوز کے احیاء اور اس کے احیاء کے لیے جنگ کا دین بھی ہے۔ لہذا صرف خانقاہوں، مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں یا مدارس میں رہ کر دین کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کو آگہی دینی ہے، لوگوں کو اصل دین کا رستہ بتانا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دین نے امت کو متحد ہونے کی دعوت دی ہے، تفرقے کی نہیں۔ جو بھی تفرقے کی زبان بولے گا، چاہے قرآن سر پر رکھ کر بولے، وہ قرآن کا نہیں، کفر کا نمائندہ ہے۔ اور جو اتحاد کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف بلائے، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو، وہ اللہ کی مشیت کی تکمیل کے لیے میدان میں اترا ہے۔ چاہے اس نے لباس بریلوی کا پہنا ہو، شیعہ کا پہنا ہو، دیوبندی کا پہنا ہو، اہل حدیث کا پہنا ہو یا کسی اور کا پہنا ہو، اگر وہ واقعی امت کے اتحاد اور امت کو آپس میں ملانے کی دعوت دے رہا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تو سمجھو کہ وہ قرآن اور سنت کا نمائندہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے علماء نے، مذہبی اور سیاسی پارٹیوں نے، دانشوروں نے جس انداز میں موجودہ بحران اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے مقابلے میں یکسوئی، یکجہتی اور عقل مندی، دور اندیشی کا مظاہرہ کر کے پاکستان کو ایک بہت بڑی آفت اور مستقبل میں بہت بڑے چیلنج اور امتحان سے نکالنے میں ایک بہت ہی بنیادی کردار ادا کیا ہے، اس کو ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے۔ اس لیے یہ ایک فتنے کا دور ہے، اور فتنے کے دور میں کوشش یہی ہوگی کہ جو بھی آپ کو ایندھن کے طور پر میسر ہو، اس کو اس آگ میں جھونکنے کی کوشش کریں۔ کل یو اے ای کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس بیان کو میں نے بھی پڑھا۔ اگر یہ امریکیوں کا بیان ہوتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، اگر اسرائیل کا بیان ہوتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، اگر کسی اور غیر مسلم کا بیان ہوتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن پریشانی اس وجہ سے ضرور ہوئی
کہ ایک مسلم ملک یہ کہے کہ اب پاکستان اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ یو اے ای جو پاکستان کے سامنے بھکاری تھا، جس کو پاکستانی مزدوروں نے بنایا، جس کو پاکستانی انجینئرز نے بنایا. ایک زمانے میں جو یہاں پر بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پاکستان سے چلو چلو دبئی چلو کی ایک مہم شروع ہوئی تھی، اور اس میں یہی تھا کہ کسی طرح سے آپ یو اے ای کی تعمیر کریں اور ان صحرا نشین بدوؤں کو لا کر ان کو آباد کریں. آج جو دنیا میں امارات کی ایئر لائن دنیا کی سب سے اچھی اور بڑی ایئر لائن میں شمار ہوتی ہے، پاکستانی انجینئر اور پی آئی اے کے سابقہ عہدیداروں کی خدمت کا نتیجہ ہے. یعنی آپ نے چند ٹکے ہمارے خود فروش حکمرانوں کو دے کر یہ سمجھ لیا کہ اب آپ سب کچھ خرید لیں گے، اور اگر ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں بین الامہ بین الفریقین کسی ایک طرف جھکاؤ کی بجائے ہمیں مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، تو ایک پیالہ نما ملک کے چند ہزار باسی اور ان کا نمائندہ وزیر خارجہ ایک اتنے بڑے ملک اور اتنی بڑی قوم کو یوں دھمکیاں بھی دے اور توہین بھی کرے. نہیں، پاکستانی جو ہے اس حوالے سے بڑی خوددار قوم ہے. صرف ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہمیں ایسے نصیب نہیں ہوئے جو اس ملک کو بنا سکے، ورنہ ایسے کئی امارات جیسے ملک آپ کے ایک شہر کی جیب میں آ جاتے ہیں. آپ کو اللہ نے بہت بڑی سعادت سے، نعمتوں سے، صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے زور بازو پر، اپنے ملک میں موجود وسائل پر، اپنے ملک کی صلاحیتوں پر، اپنے عوام کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے اپنی تعمیر خود کرنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے اہم عنصر ہے وہ ہے ہمارا کرپٹ نظام اور کرپٹ حکمران. اگر اللہ ان سے ہمیں نجات دلا دے تو یقینی طور پر پاکستان عالمی اقوام کے اندر اپنا وہ مقام دکھا سکتا ہے جو دنیا کی کسی اور قوم کو شاید نصیب نہ ہو. میں اس سے زیادہ آپ کی سماع خراشی نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، آپ کو، میزبانوں کو، اس محفل اور کانفرنس کے منعقد کرنے والے تمام کارکنوں کو نبی کریم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم کے سچے امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.